إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکاری ہیں اور یہ تکبر کرنے والے ہیں. یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دراصل دل نہیں مانتے. اچھا، دل کیوں نہیں مانتا کہ آخرت کا یقین کرے؟ کیونکہ پھر اس سے انسان دنیا میں اپنے نفس کی خواہشات پوری نہیں کر سکتا، اپنی منمانیاں نہیں کر سکتا. بس ایک انکار کرو کہ آخرت ہے ہی نہیں، اور پھر جو جی چاہے اس دنیا میں کرو. کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. انہ لا يحب المستکبرین. تو رب جس سے محبت نہ کرے اسے ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ اب دیکھیے کہ جن کو اللہ کی پہچان تھی نا، اور وہ اللہ کی محبت کی قدر بھی کرتے تھے اور اس کی خواہش رکھتے تھے، ان کا پھر عمل بڑا مختلف ہوتا تھا. حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن مساکین کے پاس سے گزرے جو کچھ کھا رہے تھے، تو انہوں نے انہیں بلایا اور انہوں نے ان کی دعوت قبول کی، پھر ان کے ساتھ کھایا. پھر یہ آیت تلاوت کی، انہ لا يحب المستکبرین. پھر ان مساکین کو اپنے گھر بلایا، انہیں کھلایا اور ان کو عزت دی. کیونکہ جو متکبر ہوتا ہے وہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے برابر کا نہیں، یہ کمتر درجے کے لوگ ہیں کسی بھی وجہ سے، مال یا علم یا حسن یا اسٹیٹس کی وجہ سے. جس کے اندر تکبر نہیں ہوتا نا، وہ ہر انسان سے اچھی طرح ملتا ہے. اس کا رنگ کوئی بھی ہو، اس کی زبان کوئی بھی ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی تعلق رکھتا. وہ ایک ڈاکٹر ہے تو ہر پیشنٹ کو پوری توجہ دے گا. یہ نہیں کہ جس کی اسکن کلر اس جیسا ہے اس کو تو توجہ دے اور دوسرے کو اگنور کر دے. تکبر سارے معاملات کی خرابی کی جڑ ہے. جس کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے نا، اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہر صورت بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کو اہمیت دینے لگتا ہے. وہ یک طرفہ خیر اور بھلائی اور احسان کرتا ہے. اگرچہ یہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو اللہ سے اجر ملنے کی توقع ہوتی ہے کہ جو کام جتنی مشکل سے کیا جائے اتنا ہی اس کا اجر پڑا ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، تو یہ کہتے ہیں پہلوں کی کہانیاں ہیں. یعنی قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کبھی کوئی اچھی بات نہیں کرتے تھے. دل ان کے مانتے تھے لیکن زبان سے کسی کی خیر خوبی کا اعتراف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ وہ حسد کا شکار تھے، تکبر کا شکار تھے. لہٰذا قرآن کے بارے میں بھی اس قسم کی رائے، وہ پہلوں کی کہانیاں کچھ نہیں. کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اور یہ شیطان کی چال ہے کہ انسان کی نگاہ میں اللہ کے کلام کو معمولی کر دے. یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے، اس پہ اتنا وقت لگانا چاہیے اور اس کے لیے گھر سے نکل کے جانا چاہیے، کچھ اور پڑھ لو، کچھ بن جاؤ، یہ کس چیز کے پیچھے لگ گئے ہو. نعوذ باللہ. آپ قرآن کو یہ مقام نہیں دیتے کہ اس کے لیے بھی زندگی لگائی جائے، وقت لگایا جائے. اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کیا اللہ کی کتاب کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم اس کے لیے اپنی ان آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے، اپنی کچھ اور صلاحیتوں سے اس کی خدمت کریں یا اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے. آگاہ رہو، بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. بغیر علم کے گمراہ کرنا یعنی دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اور پھر یہ کہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دینا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان قبر میں ہو اور اپنے پیچھے جو آثار چھوڑ کے آیا ہے، دوسروں کو گمراہ کر کے آیا، ان کی گمراہی کا گناہ اور بوجھ ایڈ ہوتا رہے اور عذاب بڑھتا رہے اس کا.
کیونکہ جب انسان کسی کو گمراہ کرتا ہے نا، اللہ کے راستے سے روکتا ہے اور وہ بھٹک جاتا ہے، تو جتنا کچھ غلط کرتا ہے اس کی وہ ساری غلطیاں اس کے سر پر بھی اور اس کے علاوہ مرنے والے کے پاس بھی تحفہ جاتا رہے گا. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. یقیناً ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھیں تو اللہ ان کی عمارت کی بنیادوں سے آیا تو ان کے اوپر سے چھت انہی پر گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے یہ شعور بھی نہ رکھتے تھے. یعنی جس طرح کوئی شخص ایک عمارت بنائے تو دوسرا شخص خفیہ طریقے سے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دے کہ عمارت کی چھت گر پڑے اور بنانے والے اپنے مکان کی چھت کے نیچے ہی آ کر ہلاک ہو جائیں. تو اسی طرح یہ ہے کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر کے محل تعمیر کر رہے تھے، یعنی بڑی بڑی سازشیں کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے سازشوں کے محلات کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا اور وہ انہی کے اوپر گرنے والی تھی، یعنی وہ سازشیں خود انہی پہ پلٹنے والی تھی. یعنی یہ سازشیں کرنے والے جس عمارت کے اندر رہتے ہیں اللہ اس کی بنیادوں کو ہی کمزور کر دے گا اور ان کے اوپر ہی گرا دے گا. یہ اپنے تحفظ پہ، اپنے سٹیٹس پہ، اپنے مال پہ، اپنی سرداری پہ اور اپنے امن کو جو انجوائے کر رہے ہیں اس پر مطمئن ہیں تو ان کا اطمینان چند دنوں کا ہے، اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی.
اور اوور آل بھی ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ کسی کے ساتھ چالاکی نہ کریں، سازش نہ کریں، یعنی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے بظاہر آپ اس کو بہت خیر خواہ نظر آئے لیکن اندر سے ہی آپ اس کی جڑیں کاٹ رہے ہوں۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ تو وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہیں گے آج کے دن ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ یہاں اہل علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ وہ دنیا میں اور قیامت کے دن بھی حق کا پرچار کرنے والے ہیں، کیونکہ جس کو حق کی پہچان ہوتی ہے نا، تو جہاں کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو چین نہیں آتا، وہ چاہتا ہے کہ فوراً اس کی اصلاح کر دے۔ مثلاً اگر آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے اور رات کو تراویح پڑھتے ہوئے امام صاحب کوئی زیر زبر اوپر نیچے کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ بے چینی ہوتی، اور جن کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا گیا وہ خوش ہیں۔ تو بہرحال یہ علم کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے، اور پھر اصل علم والے وہ ہوتے ہیں جو خود بھی عمل کرتے ہیں اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ رسوا کرے گا، جو شرک کرنے والے ہیں۔ تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے، ہم تو سب اچھا ہی کر، کیونکہ ہر انسان جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا نفس، ہمارا دل، ہماری عقل، ہماری سوچ ہمیشہ درست نہیں ہوتی، اس کو چیک کرنا پڑتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ حتیٰ کہ کوئی نیکی بھی دلیل کے بغیر نہیں کی جا سکتی، یعنی برائی تو نہیں کرنی لیکن نیکی بھی کرنی ہے تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، ورنہ وہ نیکی بھی نیکی نہیں۔ تو وہ کہیں گے ہم کو برے کام نہیں کر رہے تھے۔ کیوں نہیں؟ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے، اپنی جان پہ ظلم کر رہے تھے، یعنی گناہ کر کے۔ جو بھی انسان کچھ بھی گناہ کرتا ہے، چھوٹا یا بڑا، کسی کے اوپر اس کا بوجھ نہیں جاتا، اس کے اپنے اوپر پڑتا ہے، اور پھر اگر وہ بوجھ اکٹھا ہو جائے، زیادہ ہو جائے، تو اسی کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی انسان اپنا انجام دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، جب جان نکال رہے ہوں گے فرشتے تو اس وقت یہ کہیں گے نہیں نہیں ہم غلط نہیں تھے، ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرو، ہمیں مارو نہیں، کیونکہ فرشتے ماریں گے نا ان کو، جان نکالتے ہوئے سختی کریں گے ان پر۔ ہم سب کو بھی موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ وہ کیسا ہوگا؟ وہ ویسے ہوگا جیسے ہم عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں نا تو وہ اچھا ہی ہوگا، سلام آئے گا، خوشبو آئے گی، اور راحت اور امن کا پیغام آئے گا، اور آگے بھی سب اچھا ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی نافرمانیاں ٹھیٹ بن کے ضدی ہو کر کرتے رہے اور اس کی تعویلیں اور بہانے کر کے کرتے رہے تو پھر خیر نہیں۔ پھر آج تو ہم اپنے آپ کو مطمئن کیے ہوئے، لیکن کل کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ بس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی عالم برزخ جو ہے یا قبر، یہ بگننگ ہے، یہ سمجھے ڈور ہے آخرت کا، یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ بس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ تو اس آیت سے بھی عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ قبر میں یا تو آگ کا بچھونا ہوگا یا پھر جنت کا، اور مرنے کے بعد روح کو الگ عذاب ہوتا ہے اور جسم کو الگ، یعنی جسم کو جو عذاب ہوگا اس میں روح ساتھ کنیکٹڈ ہوگی، کیسے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ تو غیب کا علم ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ روح کے نکلتے ہی جہنم کے عذاب کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، یعنی وہ اسی دن سے ہی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، قبر ہی ان کا جہنم کا ٹکڑا ہوگی۔ جس دن وہ فوت ہوں گے ان کی روحیں نکلیں گی تو ان کے جسموں کو بھی جہنم کی تپش اور گرمی پہنچے گی، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو روحوں سمیت ان کے جسموں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اور ویسے بھی جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے خبیث روح نکل جو خبیث جسم میں رہی، یعنی جو جسم اللہ کی عبادت نہیں کرتا نا تو وہ خبیث ہی ہوتا ہے، قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، اور اس کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی بھی خوشخبری قبول کر۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ معذرت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے نا، تو تاخیر سے کی گئی معذرت کچھ کام نہیں آئے گی۔ آج اگر ہم سچی توبہ کر لیں، شکر گزار بن جائیں اور اللہ کے وفادار بن جائیں تو چاہے پچھلی زندگی میں کتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اس کا وعدہ ہے کہ جو سچی توبہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن موت کے وقت جب ایسے فرشتے نظر آئے تو پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور جب تقوی والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں بہت بڑی خیر، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھا کیا ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے۔ سن لیں غور سے، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھا کیا ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے،
اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، اور کتنا اچھا گھر ہے تقوی والوں کا. سبحان اللہ. متقی لوگ جو ہوتے ہیں تقوی والے، وہ نہ صرف یہ کہ وحی پر ایمان لاتے ہیں بلکہ اس کے بہترین ہونے کی بھی گواہی دیتے ہیں. یعنی صرف قرآن پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ قرآن سے محبت اور قرآن کو سب سے بہترین ماننا بھی اس کا حصہ ہے. اور دنیا کی بھلائی سے مراد دنیا کی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی نعمت ہے. اور مومن کو مادی تکلیفوں کے باوجود جو روح کا سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، غیر مومن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اس کو آزمایا ہی نہیں. ایمان کی جو لذت ہے، ایمان کی جو حلاوت ہے، وہ نان مسلم کو محسوس نہیں ہو سکتی، چاہے دنیا کی لذیذ چیزوں سے وہ فائدہ اٹھاتا بھی رہے. اور وَلَدَارُ الْآخِرَةُ، وہی آخری گھر ہے، فائنل ڈیسٹینیشن. سب ڈبے سے اتر جائیں گے. اب ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے موجود ہوگا. تقوی والوں کو اللہ اسی طرح بدلہ دے گا. یعنی جنت خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ ہے. انسان جو کچھ اس دنیا میں چاہتا ہے، جتنی بھی اس کی خواہشات ہیں، وہ سب اس کو جنت میں ہی مل سکتی ہیں. دنیا میں بڑی سے بڑی تفریح گاہ ہو نا، خوبصورت سے خوبصورت جگہ ہو، ایک وقت آتا ہے انسان کا دل بھر جاتا ہے. اور جو لوگ ایسے مقامات پہ رہتے ہیں جن کو ہم دیکھ کے فیسینیٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن جنت سے کبھی دل نہیں بھرے گا. اور اس آیت سے جو بڑی خاص بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ نیک لوگ، متقی لوگ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، دنیا میں بھی انعام پاتے ہیں. اور آخرت میں تو وہ نعمتیں ہیں جو کسی نے دیکھی ہی نہیں. وہ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ، پاک صاف. وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. یعنی متقی لوگ ابھی دنیا سے رخصت بھی نہیں ہوتے کہ انہیں جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دے دی جاتی، کہہ دیا جاتا ہے. پاکیزہ زندگی گزارنے والوں کو پاکیزہ موت آتی ہے، لہذا پاکیزہ زندگی گزاریں، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر، دل کو بھی صاف کرتے رہیں. کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے جو عمل کیے اس کے برے نتائج انہیں آ پہنچے، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی انسان اپنی توبہ کو کیوں مؤخر کر رہا ہے، ہدایت کی طرف جانے کو کیوں پس پش ڈال رہا ہے، کس بات کا انتظار ہے؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم اس کے حکم کے سوا کسی چیز کو حرام قرار دیتے. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا. تو رسولوں کے ذمہ تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہی ہے. یہ بھی انسان کی ایک بری عادت ہے کہ وہ اپنی غلطی کا الزام دوسروں پہ دھر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس بات سے بھی نہیں شرماتا کہ اللہ کو مورد الزام ٹھہرائے. اور یہ شیطان نے کیا تھا نا سب سے پہلے، اور یہی شیطانی رویہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو ذمہ دار قرار دینا اپنی غلطی کے. اور آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، اور حرام کاموں کے ارتکاب کے لیے تقدیر کو بہانہ بنا لیتے ہیں، جو اپنے فرائض ادا نہیں کرتے، دوسروں کے حق ادا نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ہو جاتا. تو بات یہ کہ انسان کا دل اور ضمیر بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن اس کو چپ کرا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی ہے. اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تو ان میں سے بعض ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. لہٰذا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. ہر رسول یہی پیغام لے کر آیا ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت میں ہر قول اور عمل شامل ہے جو اللہ کی پسند کے مطابق ہو، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو. اور گمراہی کی طرف دعوت دینے والا ہر شخص طاغوت ہے، حد سے بڑا ہوا، جس میں شیطان بھی ہے، معبودان باطلہ بھی ہیں. عبادت میں بگاڑ کب آتا ہے؟ جب اس میں طاغوت شامل ہو جاتا ہے. یہ طاغوت کی مختلف شکلیں. بعض اوقات لوگ اپنے رسم و رواج کو عبادت پر ترجیح دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا جب انہیں کوئی چیز سنت سے بتائی جاتی ہے. تو ایسے میں پھر کون سی چیز اصلاح کا باعث ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر وسعت پیدا کرے، زمین میں چل پھر کر دیکھے، پچھلی امتوں کے واقعات سے نصیحت پکڑے کہ کس طرح ان کی تباہی ہوئی جب انہوں نے شرک کو نہیں چھوڑا. اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بے حد ہمدردی رکھتے تھے، اور جینوئنلی چاہتے تھے کہ ہر کوئی ہدایت پر ہو. اپنے دل سے پوچھے، کیا آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ سب لوگ ہدایت پہ آ جائیں، سب لوگ اللہ کے بن جائیں، اور یہ اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں، اور یہ ضد چھوڑ دے، اور یہ نافرمانیاں اور گناہ چھوڑ دے؟ یہ بھی پیغمبر کی ایک سنت ہے کہ دوسروں کے لیے خیر چاہنا اور ان کے لیے فکر مند ہونا. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کو بہترین انداز میں پیش کرنا چاہیے تاکہ لوگ اسے قبول کر سکے. جس کے اندر جتنی تڑپ ہوگی نا کہ لوگ ہدایت قبول کر لیں، وہ اس کی پریزنٹیشن اتنی اچھی رکھے گا. یعنی جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی چیز قبول کر لی جائے، اس کی ایکسپٹنس ہو، تو پھر آپ اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں؟ چاہے کوئی اسپیچ ہو، چاہے کوئی کتاب ہو، چاہے کوئی کارڈ ہو، چاہے کوئی کھانا ہو، چاہے کوئی گفٹ ہو، کیا کرتے ہیں؟ کس چیز کی توجہ دیتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ صرف پریزنٹیشن کے اوپر کتنا وقت لگا دیا جاتا ہے. گفٹ ریپنگ اور پیکنگ، اگرچہ میں اس کے سخت خلاف ہوں کیونکہ مجھے تو کھولنا بھی ایک عذاب لگتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کے اوپر جتنا پیسہ لگا ہے اس کو کس دل سے میں اس کو بن میں پھینکوں، اور اگر سنبھال کے رکھوں تو کہاں رکھوں اور کس لیے رکھوں. لیکن ہم سمجھ سے کام نہیں لیتے نا، صرف اندر کچھ بھی نہ ہو، پریزنٹیشن بہت بڑی، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور اتنا بڑا ڈبہ، اور اتنا کچھ اس پہ لکھا ہوتا ہے، وہ کس نے پڑھنا ہے، اور 2 لینگویجز میں لکھا ہوا ہے. یہ سب پریزنٹیشن ہی ہے. لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہماری پریزنٹیشن کہاں جاتی ہے؟ ایسے بھونڈے طریقے سے بعض اوقات پیش کرتے ہیں کہ دوسرے اس سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں. تو خواہ اپنے گھر والوں کو دعوت دینی ہو، کسی اچھی بات کی نصیحت کرنی ہو، یا اپنے اسپاؤس سے بات کرنی ہو، یا پھر اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے کلیگ سے، سب کے ساتھ ان تحرص علی ھداھم، ہدایت کی حرص ہوگی تو پھر اچھی طرح پیش بھی کی جائے گی. اور یہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ خود ساختہ خیالات پر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر نہیں جانتے. تو وہ کم لوگ جن کے پاس علم ہے، جو جانتے ہیں،
وہ قابل تعریف ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل رکھے، تاکہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جان لیں کہ یقیناً یہ جھوٹے تھے۔ بے شک جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اس کے بارے میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کلام فرماتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ چیز جس نے ہونا ہوتا ہے وہ سن رہی ہوتی ہے نا، تبھی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کلام ہی نہ کرے تو پھر یہ سب کچھ ہو کیسے؟